پتہ چلا کہ حج اسلام کا رکن اعظم ہے. اسلام کی فاؤنڈیشن میں ایک حج ہے. کسی نے کہا حج جو ہے یہ توحید سکھلاتا ہے. کسی نے کہا کہ حج کرنے ہم توحید کے مرکز میں جاتے ہیں اور آدمی پکا توحیدیہ بن جاتا ہے. میں نے کہا چلو میں بھی حج کرنے چلا جاتا ہوں. چیز پہنچ کے سمجھ میں آتی ہے, دور سے سمجھ میں نہیں آتی. میں حج کرنے کے لیے جب چلا, حج لازم ہو گئے. حج کرنے کے لیے ہم جب چلے تو پہنچتے ساری سب سے پہلے ہماری نظر پڑی پتھر پہ. کہا اس پتھر کو دیکھ کے جو دعا مانگو گے وہ قبول. سنتے جائیے, ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں. اس پتھر کو دیکھ کے جو دعا مانگو گے قبول. میں نے کہا چلیے کیا کریں اب اس پتھر کے گرد. بولے ان پتھروں کے گرد سرکل لگاؤ, سرکم ایمبیولیشن سٹارٹ, یعنی طواف شروع کرو. میں نے طواف شروع کیا. ایک چکر مکمل ہوا تو بولے رک جاؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ایک اور پتھر آ گیا ہے, اب اس کو چومو. سنتے جانا, ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں. اچھا, ابھی کہا رک جاؤ اسے چومو, ایک اور پتھر آ گیا ہے. میں نے کہا یہ کون سا؟ بولے حجر اسود. پھر میں نے 7 چکروں میں ہر مرتبہ اس کو چوما. جب میں 7 مکمل کر بیٹھا تو آرڈر آیا کہ اب سجدہ کر. میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگے وہ پتھر ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, تو اس پتھر پہ سجدہ کروایا. ابھی حج کو سمجھنا تم نے. پھر مجھے کہا اب دوڑ. میں نے کہا کہاں دوڑوں؟ سڑک پہ. بولے نہیں, پتھر پہ. ابھی سمجھ میں ہے نا, ابھی گفتگو بہت آگے جائے گی اور اسے سمجھنا ہے. کہا پتھر پہ دوڑ. میں نے کہا چلو دوڑ جو ہوگی وہ جسٹ لائک اے واکنگ ہوگی. بولے نہیں, رننگ کرنے کا ہے. میں تیز دوڑا. میں تیز دوڑا تو کہا اب آہستہ دوڑ. میں نے کہا یا اللہ ابھی تو تیز تھا, ابھی آہستہ کیوں کروایا؟ کہا سوال مت کر. یہاں نبی کی ماں جب اس کو بچہ نظر آتا تھا تو آہستہ چلتی تھی, جب چھپ جاتا تھا تو تیز چلتی تھی. تو جیسے وہ دوڑی ویسے تو دوڑ. ابھی حج سمجھنا ہے, فلسفہ حج ٹاپک ہے نا, حج سمجھنا. ہم نے توحید اپنانی ہے اور مرکز توحید میں جانا ہے. ابھی بہت لمبا سفر ہے ہمارا اور تقریب 15 منٹ دیر سے شروع ہو گئی, لیکن کیا کریں, گفتگو بڑھانی ہے. دیوانوں کا مجمع ہو تو ٹائم کی پابندی نہیں ہے. تو اگر طبیعت نے ساتھ دیا تو گفتگو میں لطف آئے گا. اچھا دوڑے. میں نے صفا مروہ کے بیچ میں دوڑ لگائی. پھر میں چلا تو کہا چل یہاں رک جا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولے عرفات, پتھر. میں نے کہا یہاں کیا ہوا تھا؟ کہا یا بابا آدم کے پاؤں لگے ہیں. میں عرفات سے چلا, واپس مڑنے لگا تو کہا مینا میں رک. میں نے کہا کیوں رکوں؟ کہا ابراہیم کے اس پتھروں پہ پاؤں لگے ہیں. میں جملہ غلط کہوں تو پکڑ لینا, صحیح کہوں تو خود کو دوزخ سے چھڑا لینا. ابھی جملہ آگے بڑھنے دیجئے. میں بڑا آگے 3 پلر نظر آئے. ہر آدمی کو دیکھا کہ ہاتھ میں کنکر, ساتھ اس کو مار رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ بولے پتھروں کو مار رہے ہیں. میں نے کہا کس کے ہیں؟ بولے شیطان کے. مارا اس کو. تو پورے حج میں کہیں پتھروں پہ جھکایا ہے اور کہیں پتھروں کے قریب ہاتھوں کو اٹھوایا ہے. تو بت پرستی کا بہترین نمونہ حج میں نظر آیا. میرا جملہ برداشت کر دیجیے گا, میرا جملہ برداشت کر دیجیے گا. اگر تم کہتے ہو کہ غیر اللہ کے آگے جھکنا شرک ہے, تو میں حج کرنے گیا تو میرا کنسپٹ یہ تھا کہ حج توحید کا مرکز, سعودی عرب توحید کا مرکز نہیں, مکہ مدینہ توحید کا مرکز, سعودی عرب نہیں. توجہ رہے, میرے ایک جملے کو پھینکنا نہیں, میں بڑی مشکل سے تیار کرتا ہوں آپ کے لیے. توجہ رہے ذرا. کیا کہا؟ چلا حج کرنے تو کہنے لگے کہ حج توحید سکھاتا ہے. تو میرے ذہن میں یہ تصور تھا کہ جب میں حج کرنے جاؤں گا تو نمرود, فرعون, حامان, شداد, ان کے بت کھڑے ہوں گے سائیڈ پہ. ادھر ہوگا خدا کا گھر, اور جب ہم انٹر ہوں گے تو کہاں جائے گا؟ پکی توحید اپنا لو, ادھر سر جھکا دو, ادھر پتھر اٹھا دو. لیکن نہ نمرود کا بت نظر آیا, نہ فرعون کا بت نظر آیا, کیونکہ فرعون نے کہا تھا میں تمہارا رب ہوں, نمرود نے کہا تھا میں تمہارا رب ہوں.
ان لوگوں نے کہا میں تمہارا رب ہوں، تو یہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے بت ہونے چاہیے تھے کہ جب میں حج کرنے جاتا تو خدا کو سجدے پہ سجدے کرتا اور اس کے برابری کا دعویٰ کرنے والوں کے بتوں کو توڑتا چلا جاتا. لیکن تعجب ہوئی، پتھر مارے تو شیطان کو. کیا شیطان نے کبھی کہا ہے کہ میں رب ہوں؟ اس نے کبھی کہا ہے کہ میں نبی ہوں؟ نہیں. شیطان نے نہ کبھی ربوبیت کا دعویٰ کیا نہ کبھی نبوت کا دعویٰ کیا. دعویٰ کیا تو خلافت کا کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نبی بنا دے، کہا مجھے خلیفہ بنا دے، میں خلیفہ کا مستحق ہوں. تو شیطان نے، بڑے دھیان سے جملہ سنا، شیطان نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، شیطان نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. لیکن جب حج کرنے گئے، ایک طرف خدا کا گھر، دوسری طرف شیطان کا مرکز، تو شیطان خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، وہ نبی کا گستاخ ہے. تو گویا کہ فلسفہ حج یہ ہے کہ جہاں نبیوں کے گستاخوں کے پاؤں لگے وہاں پتھر اٹھا دو، جہاں نبیوں کے دیوانوں کے پاؤں لگے وہاں سر کو جھکا دو. شیطان کو، ابلیس کو آپ لوگ جانتے ہیں. ابلیس اتنا پاپولر ہے کہ اس جیسا کوئی نمازی نہیں. تو شیطان نے 6 کروڑ سال تک نماز پڑھی، کسی مولوی نے نہیں اتنی پڑھی. شیطان رب کو مانتا ہے، شیطان رب کی عزت کرتا ہے، شیطان فرشتوں کو مانتا ہے، شیطان جو ہے وہ اللہ تعالی کے مقام کو، مرتبے کو سمجھتا ہے. لیکن میرا جملہ سن لیجیے، شیطان نے رب کے جملے کی حکم عدولی کر دی. رب نے کہا ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو آگے سے معلوم ہے کیا کہتا ہے، قال الم اکل اسجد لبشر، میں اس بشر کو سجدہ کروں؟ تو شیطان سے پہلے کوئی نبی کا گستاخ نہیں تھا اور آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا. شیطان سے پہلے کوئی نبی کا گستاخ نہیں تھا، آدم سے پہلے نبی نہیں تھا. کمی وجود، یہ لباس بشر نبی نہیں تھا. تو پہلے گستاخ نے کیا کہا؟ یہ مٹی ہے، یہ بشر ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. شیطان جب نبی کے دور تک پہنچا تو حضور نے فرمایا ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثل نہیں بن سکتا. یہ شیطان آدم کا گستاخ ہے. گستاخی بڑھتی رہی لیکن یہ لفظ بشر کہتا رہا. سمود کے کافروں نے بشر کہا، نہ مقام نبوت کو نہیں سمجھے. شیطان نے بشر کہا، مقام نبوت کو نہیں سمجھے. نوح کے کافروں نے بشر کہا، مقام نبوت کو نہیں سمجھے. صالح کے کافروں نے بشر کہا، مقام نبوت کو نہیں سمجھے. یہ عیسیٰ کے دشمنوں نے بشر کہا، مقام نبوت کو نہیں سمجھے. تو اب میں ان لوگوں کو کیا کہوں جو محمد کو بشر کہتے ہیں؟ میں کچھ نہیں بولتا کہ یہ سارے کافر مقام نبوت کو نہیں سمجھے. اور ایک جملہ سنیے، رب نے بھی نبی کو بشر کہا، حضور نے بھی خود کو بشر کہا، اور شیطان نے بھی نبی کو بشر کہا. بھائی تینوں آیات حافظ موجود ہو رہا. خدا نے کہا انی خالق البشر، میں بشر پیدا کرنے والا ہوں. خدا بھی نبی کو بشر کہہ رہا ہے. حضور کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں. حضور نے بھی خود کو بشر کہا. تو شیطان نے بھی نبی کو کہا الم اکل اسجد لبشر، میں اس بشر کو سجدہ کروں. تو بشر کہنے والے 3 ہیں، ایک خدا، ایک محمد مصطفیٰ، ایک ابلیس. لیکن ابلیس نے جب کہا تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا، کیونکہ اس نے شرائط اور صفات چھوڑ کر اپنی مرضی کا جملہ لے لیا. تو جو جملہ چھوڑ کر اپنی مرضی کا لے لے، یہ تفسیر رحمانی نہیں، یہ بیان شیطانی ہوتا ہے. یہ تفسیر رحمانی نہیں ہوتی، یہ بیان شیطانی ہوتا ہے. کہ بشر رب نے کہا لیکن شرائط بیان کی، حضور نے بشر کہا خود کو لیکن شرائط بیان کی. اس ظالم نے اپنی مرضی کا جملہ لیا. ابلیس جو ہے ہر آدمی سے ڈرتا ہے، یہ ہر جگہ ہے. گجرات کے لوگ بھی استغفر اللہ لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں بھی ابلیس ہے، مجھے اکثر نظر آ جاتا ہے. میں امریکہ میں گیا، وہاں بھی ابلیس ہے. لوگ اس سے جھگڑ رہے ہیں، بولے یہ ابلیس ہے. میں نے کہا نظر آ؟ بولے نظر نہیں، ابلیس ہے. صحیح، اچھا ابلیس ہے. پاکستان کی ساری اسٹیٹوں میں 4 میں ابلیس ہے، ایران میں بھی ابلیس ہے،
ہندوستان میں بھی ابلیس ہے، بلوچستان میں بھی ابلیس ہے؟ بولے ہاں ہے۔ میں نے کہا انگلستان میں؟ بولے ہاں ہے۔ میں نے کہا اچھا جی خالستان میں جب بنے گا؟ بولے ہاں ہے۔